علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ کی نیو ویب سائٹ کے بیٹا ورژن میں کچھ کنفیوژنز ہیں، پلیز ان کو جلد از جلد درست فرمائیں۔ آپ نے رجسٹریشن کے لیے 5 آپشنز رکھے ہیں، نمبر 1 بریلوی، نمبر 2 دیوبندی، نمبر 3 اہل حدیث، نمبر 4 اہل تشیع اور نمبر 5 علمی کتابی۔ علی بھائی آپ تو فرقوں کے خلاف ہیں اور اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، تو پھر علمی کتابی کے نام سے ایک اور فرقے کا اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز اس لفظ علمی کتابی کو بدل دیں۔ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اس طرح کی چیپ حرکتوں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بارہا یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں صرف ذمہ دار ہوں ان باتوں کا جو میں بولتا ہوں۔ میرے نام کے اوپر کوئی بندہ اس طرح ویب سائٹ کے اوپر یا فیس بک پہ کوئی پوسٹیں لگاتا ہے، وہ خود لوگ ذمہ دار ہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اپنی باتوں کا بھی انہی باتوں کا ذمہ دار ہوں جن باتوں میں جو الفاظ وہ اس طریقے سے لکھے ہوں حدیث میں۔ اگر میرا کہیں سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے تو میں اس کا بھی ذمہ دار نہیں۔ میں نے مجلس 50 میں بھی ریکارڈ کروایا اپنے انٹرویو میں، 1 لاکھ کے قریب لوگ اس انٹرویو کو دیکھ چکے ہیں، 4 گھنٹے کا۔ 4 گھنٹے کی صرف مووی لاکھ بندہ دیکھتا ہے، علماء کے تو 4 منٹ کے کلپ بھی بہت مشکل سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں اس طرح کی۔ ہاں اس طرح کی چیزیں آپ ہائی لائٹ کریں، یہ چیز مجھے کئی لوگوں نے ہائی لائٹ کی تھی، تو ہم نے اسی وقت میں نے فرحان کو فون کیا، میں نے اس کو بلکہ باقاعدہ ٹیکسٹ پہ لکھ کے یہ یعنی میسج کیا کہ آپ اس طرح کی بجائے آپ یوں کر لیں، آپ لکھیں بریلوی مسلم، دیوبندی مسلم، اہل حدیث مسلم، اہل تشیع مسلم اور اونلی مسلم، علمی کتابی مسلم نہیں۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ علمی کتابی ہم ایک علمی بات کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو فرقہ لانچ کر رہے ہیں۔ ہم فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو فرقوں کی کتابیں ہوتی ہیں، فرقوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، فرقوں کے بزرگ ہوتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ اس طرح کی جب کوئی چیپ حرکت کہیں سے ہو جاتی ہے تو آپ اس حرکت پہ غصہ کھانے کے بجائے اس کو ہائی لائٹ کر دیا کریں، انشاءاللہ لوگ چینج کر دیں گے۔ تو ہم نے اسی وقت یہ کروا دیا ہے۔ اب ذرا آپ ویب سائٹ وزٹ کریں تو وہاں پہ بریلوی مسلم، دیوبندی مسلم، اہل حدیث مسلم، اہل تشیع مسلم اور اونلی مسلم لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ جو انہوں نے مجھے بتایا ویب سائٹ ڈیولپ کرنے والوں نے، کہ ہم یعنی یہ جو وہ سلیکٹ کرے گا ہم اس کو اس اعتبار سے یعنی ویڈیو سجیسٹ کریں گے۔ اگر ایک بندہ بریلوی آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم ایک بریلوی کو وہ ویڈیو سجیسٹ کریں گے جو اس کے مکتبہ فکر میں جو خرابی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتی ہو۔ بریلوی کو ہم فضائل اعمال بامقابلہ قرآن والا کلپ تو نہیں شیئر کروائیں گے، یہ تو دیوبندی کو کروائیں گے نا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے شیعہ کا عقیدہ امامت، یہ کسی شیعہ کو شیئر کروائیں گے نا، نہ کسی اہل حدیث کو کرا رہے ہوں گے۔ تو رفع الیدین کا مسئلہ کسی بریلوی کو کروائیں گے، 11ویں والا مسئلہ ہم کسی اہل حدیث کو تو شیئر نہیں کروا رہے ہوں گے، حیات النبی کا مسئلہ ہم وہ تو ساروں کو ہی شیئر کروا رہے ہوں گے کیونکہ سب میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ ڈیوائس کیا کہ ایسا ہو جائے۔ تو اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زندگی میں آپ کی زندگی میں کبھی یہ لمحہ آیا کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ صرف مسلمان ہیں یا آپ بریلوی مسلمان ہیں؟ کبھی اس کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا، اور اس پہ یہ بھی سوچئے گا کہ یہ میں جملہ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی ادا کر سکوں۔ اگر آپ کی زبان اور دل دماغ یہ جرأت رکھتا ہو کہ میں رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، میں بریلوی مسلم ہوں، تو آپ بے شک اس کو کلک کر دیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ فخر محسوس کریں، ہمیں خوشی ہوگی کہ کون لوگ ہیں جو فخری اپنے آپ کو صرف مسلم کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر آپ بریلوی مسلم کہتے ہیں، دیوبندی مسلم کہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا ظرف ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک بار سوچنے کے لیے تو تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا تو آپ کو موقع ملے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر سراج صاحب وہ آیت پڑھتے تھے نا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اللہ نے کہا نا، یہی کہا ماں کا ہی مطلب ہے نا، لا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہیں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ تو مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ تم تو شرک کرتے ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب جب یہ آیت پڑھتے تھے وہ کہتے تھے اس کو اپنے آپ پہ بھی فٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے۔ جس بات کی غلطی کا ٹونٹ یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام
ہمارے نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ تو مسلم تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اسی پہ اپنا آپ فخر محسوس کریں. تو ہم نے ویب سائٹ پہ یہ سب کچھ کروا دیا. باقی ویب سائٹ کے اوپر اور کئی یہ کمزوریاں بھی ہائی لائٹ ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم مستقبل قریب میں اللہ نے چاہا تو وہ چیزیں اوور کم ہو جائیں گی. باقی آپ ہمارے واٹس ایپ گروپس کے جو نمبر ویب سائٹ پہ دیے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کر لیا کریں. اگر آپ کو کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو آسانی سے آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. علی بھائی، رمضان المبارک میں درس اور مجلس کی ٹائمنگز کیا ہوں گی؟ ٹائمنگ ہماری چینج نہیں ہوتی اللہ کے فضل سے. ظہر کی نماز یہ ایک ایسی ہے جو فکس کی جا سکتی پورے سال میں. اس لیے آپ دیکھیں ظہر جمعہ پورا سال فکس ہوتے ہیں 1 یا 1:30 بجے. تو یہاں پہ بڑا لوگوں کا مشورہ ہے کہ جی وہ سردیوں میں چونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے تو آپ 1:30 کی بجائے 1 کر لیں. تو میں کہ یار آدھے گھنٹے جو کی کرنا ہے تسی لوگوں کو امبیگوس کریں گے. یہ کانسٹنٹ رہے اللہ کے فضل سے. ٹائمنگ کانسٹنٹ ہے ہماری یہاں پہ، وہی ٹائمنگ رہے گی. رمضان شریف میں بھی وہی ٹائمنگ ہے. بلکہ آپ نے روزہ ٹھنڈا کرنا ہے تو ادھر آئیں، ادھر اے سی لگے ہوئے ہیں اور ساتھ حسب حال بھی چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، دین بھی آپ سیکھ رہے ہوں گے. آئیں تسلی سے. ہم رمضان شریف کے جو 4 اتواریں آتی ہیں عموماً، ہر ساتھی طور 5 بھی ہو جاتی ہیں، تو ہم افطاری میں بہترین کھانا پینا سب کچھ دیتے ہیں. افطار کروا کے یہاں سے رخصت کرتے ہیں. تو ٹائمنگ یہی ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ ظہر کی نماز جو آؤٹ اسٹیشن لوگ ہیں ظہر سے بے شک 2 گھنٹے پہلے آ جائیں. بلکہ جتنے آؤٹ اسٹیشن لوگ ہیں وہ کوشش کیا کریں 11 ساڑھے 11 یہاں پہنچ جایا کریں. عام دنوں میں بھی ہم نے چونکہ ان کو کھانا دینا ہوتا ہے دن کا، اور رمضان میں تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ پہلے آئیں گے تو ذرا تھوڑا آرام کر لیں گے تسلی سے، پھر نماز وغیرہ پڑھیں گے. تو روزہ آپ کا انشاءاللہ یہاں سے ظہر سے مغرب تک آپ کو روزہ گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. صرف ایک بندے کو پتہ چلتا ہے، وہ میں ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے مسلسل ظہر سے لے کے مغرب تک بولنا ہوتا ہے. میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے. تو باقی تو سن رہے ہوتے ہیں صرف، تو انجوائے کریں گے. تو رمضان شریف میں پچھلے سال بھی یہی ٹائمنگ تھی. انشاءاللہ اس سال بھی اتوار والے دن ٹائمنگ ہے. جس نے آنا ہے درس اٹینڈ کرنا ہے ملاقات کرنی ہے تو اتوار والے دن ظہر کی نماز 1:30 بجے پڑھیں. اور ہماری جو یہاں کا ایڈریس کوئی مشکل نہیں ہے. جی ٹی روڈ پہ آپ پہنچ جائیں تو آپ ان کو کہیں ہم نے دریا کے کنارے یہ لفظ یاد رکھنا ہے، تحصیل روڈ پہ. کیونکہ آج کل وقتی طور پہ ہمارا یہاں پہ سے صدر تھانہ شفٹ ہوا ہوا ہے تو بلڈنگ بن رہی ہے. باقی دفتر وغیرہ ادھر ہی قریب ہی ہیں تو وہ بعض اوقات وہ اس تھانے کی طرف لے جاتے ہیں. دریا کے کنارے صدر تھانہ. گوگل پہ میپ بھی ہم نے ویب سائٹ کے اوپر دیا ہوا ہے، تسلی سے پہنچ سکتے ہیں. تو آئیں جی ضرور. رمضان شریف میں تو کافی لوگ آتے ہیں، تسلی سے ہمارے ساتھ افطار کریں آ کے انشاءاللہ. یہی ٹائمنگ ہوگی. علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ کے ایک قریبی اسٹوڈنٹ نے اپنی فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی تھی کہ آج کل اکثر اہل الحدیث اہل خبیث ہیں نعوذ باللہ. علی بھائی آپ تو بریلویوں اور دیوبندیوں کو بھی مشرک اور بدعتی کہنے کے خلاف ہیں، تو پھر آپ کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے ایسی حرکت کرنا کیا قابل مذمت نہیں ہے؟ جی مذمت ہے، قابل مذمت ہے. ہم کب کہتے ہیں قابل مذمت نہیں ہے؟ ہم کوئی پولیٹیکل لیڈر ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی آپ کی آف شور کمپنی نکلی تو حرام اور میرے کسی منسٹر کی نکلی تو حلال؟ ہمیں تو اس سے غرض نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہے نا، ہمیں اپنے فیم کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں تو بارہا اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور دیکھیں میرے علاوہ کوئی اسپیکر نہیں ہے جس نے بار بار اس چیز کی اناؤنسمنٹ نہ کی ہو. آپ تو کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، میں نے اپنے والے سے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میری زبان سے بھی کبھی کوئی ایسی بات نکلے جو کتاب و سنت کے الفاظ سے ٹکراتی ہو تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. تو میں کسی اسٹوڈنٹ کی کہاں سے ذمہ داری لوں گا؟ اور میں نے بارہا کہا میں اپنی ویڈیوز کا ذمہ دار ہوں، اور وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ ہو. ہماری اوریجنل جو اپنا فیس بک میرے نام کے اوپر بنایا ہو، ظاہر میں تو کوئی بھی نہیں چلا رہا ہوتا نا، وہ بھائی اس پہ اگر کوئی پوسٹ لگا دیتا ہے، یہاں تو اس نے ہمارے پہ نہیں اپنی خود لگائی ہے، یا کوئی اس طرح کی بات لکھ دیتا ہے یا گالی نکال دیتا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جب امام یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، تو ہم بھی اماموں کے اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہماری کیا ہمارے ساتھ ریلیٹڈ بھی کوئی بات کرتا ہے تو کوئی ذمہ داری نہیں. ہم صرف اپنی ویڈیو کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور اس میں بھی وہ جو واقعی اس طریقے سے نکلے ہیں. میں نے مجلس 50 جو ریکارڈ کروائی ہے انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو 4 گھنٹے کا، اس میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. اور بلکہ پچھلی مجلس کے اندر میں نے، یعنی یہ سوال تو اب آیا ہے نا، میں نے پچھلی مجلس کے اندر اس بات کو بڑی یعنی دھڑلے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میں قطعاً اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بندہ جو ہمارے نام کے اوپر کوئی اس طرح کے کام کرے یا کوئی فرقہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے.
بلکہ ہم نے تو ایک کلپ بھی تیار کیا ہے، انشاءاللہ 2-4 دن میں اپلوڈ ہو جائے گا، علمی کتابی فرقے کی مذمت۔ سر کبھی کسی بریلوی نے کہا ہے بریلوی فرقے کی مذمت، دیوبندی فرقے کی مذمت؟ ٹھیک ہے، وہ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ فرقہ ہیں، یہ مذمت وہی کر سکتا ہے جو فرقہ واریت میں یقین نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں نا ایک بندے نے جناب وہ فون کر کے کہا کہ جی وہ جو آپ نے یہ جو بورڈ چھوٹا سا لگایا ہوا نا، یہ نہ میں وہابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ اب آپ دیکھ لیں گے، ذرا ان کو کیمرے میں دکھائے نا، یہ ہم نے سائڈ پہ کر دیا۔ اب اس نے پتا ہمیں کیا مشورہ دیا تھا ماشاءاللہ، اس نے کہا جی اس کا ایک بڑا سا کر کے کلمے کے نیچے لگائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ دیکھ لیں ہم نے کیا کیا، ہم نے الٹ کام کیا ہے۔ ہم نے پہلے تو اس کو بھی ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا، اور وہ اس لیے لٹکایا ہوا ہے، کسی نے گفٹ کیا ہوا ہے، میں نے کہا کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ تو کبھی وہ دوبارہ آیا نا بندہ، مجھے تو اب یاد بھی نہیں کس نے گفٹ کیا تھا، تو مہربانی کر کے یہ اتار کے لے جائے، تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ تو ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس کو کیا ڈالنا تھا، ہم نے یہ آیت لکھ کے لگا دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کلمے کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا آیت لکھی ہوئی ہے، یہ جان بوجھ کے لکھی ہے کہ ہم نے وہ ایک سلوگن کے طور پہ ایک بات کی تھی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کر رہے تھے۔ تو اب تو ہمارا یوٹیوب کا باقاعدہ کلپ آ رہا ہے علمی کتابی فرقے کی مذمت، یعنی اگر بننا بھی تھا تو مذمت، ویسے نہیں بنے گا، ظاہر ہے کون بنا سکتا ہے؟ سر جن کے ناموں پہ فرقے بنے ہوئے ہیں نا، جن کے ناموں کے اوپر یہ پورے معاملات چلے ہوئے ہیں نا، انہوں نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا ہے اس کام کے لیے، مرتے دم تک نصیحتیں کر کے گئے ہیں، کتابیں لکھ کے ان کے حوالے کر کے گئے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر انہوں نے ان چیزوں کی مذمت کی ہوتی نا تو آج ان کے نام کے اوپر یہ معاملات نہ ہوئے ہوتے جو کہ سب کانٹیننٹ کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو بار بار مذمت کر رہے ہیں، میں یعنی اللہ معافی دے، ہم نے تو یقین کریں کہ یعنی جن مکاتب فکر سے ہمیں یعنی تکلیف بھی پہنچی ہیں، ہم نے کبھی بھی ان کے لیے کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ ہم کسی کو خبیث کہہ دیں۔ خبیث کہنا تو یعنی بہت بڑی بات ہے نا، کہ آپ کسی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر دیں اسپیسیفکلی اوورآل مکتبہ فکر کے بارے میں، یا یہ کہہ دیں کہ فلاں مکتبہ فکر اکثر یہ ہے، یہ آپ نہ کریں، آپ نے کوئی مردم شماری کروا لی ہے۔ میں تو ویسے اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ اہل حدیث کے اندر تو سب سے زیادہ لوگ موجود ہیں جو کتاب و سنت کی بات کو سنتے ہیں۔ اہل حدیث سے ہمیں ذرا خطرہ نہیں ہوتا کہ ہم انہیں کتاب و سنت کی بات بتائیں گے تو آگے سے ہمیں کتے کی طرح کاٹ لیں گے، جو قرآن پاک میں ہے نا، علماء سوء کی مثال کتے کی سی ہے۔ یہ کتے کی مثال یعنی علماء سوء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، لیکن باقیوں کے بارے میں تو ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یار اس کو بات کی کہیں برا ہی نہ بنا جائے، الٹا یہ کہ جی یار یہ تم قرآن ڈائریکٹ کیوں پڑھ رہے ہو، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ احادیث جو ہے علماء سے پوچھ کے چلنی چاہیے۔ یہ ڈر کم از کم اہل حدیث کے بارے میں تو نہیں ہوتا۔ عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، مولوی تو مولوی ہے بھائی جی، پاویں مسلمانوں دا ہوئے تے پاویں یہودیاں دا ہوئے تے پاویں عیسائیاں دا ہوئے، سارے پاس ایک ہی کام ہے، ان کی بھی اسی طرح کی سٹوریاں میں ملتی رہتی ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر فرقوں والا معاملہ کیا، اوورآل دنیا میں مذاہب کے جو مولوی ہیں نا ان کے بھی کچے چٹے کھلتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اگر ہمارے مدرسوں کے مولویوں کے سکینڈل سامنے آتے ہیں تو ویٹیکن سٹی کا تو سکینڈل صاحب نے CNN اور BBC کے اوپر دیکھ لیا ہے، وہاں کے جو بڑے بڑے پوپ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے بے حیائی پہ مبنی کام، بلکہ وہ سپاٹ لائٹ کے نام سے فلم بھی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کو بات کر دے کہتے ہیں جی ملک کے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچایا ہے، تو اسلامی تشخص کو نقصان تو انہوں نے پہنچایا نا جنہوں نے بغیرتی کی ہے، جو اس بغیرتی کو ہائی لائٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے بندے کے پتر بنو، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی تو اپنی خبر لینی چاہیے نا۔ تو ہم تو اس کو فل کنڈیم کرتے ہیں جی، میں کوئی کسی کو آن نہیں کرتا ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، میں نے اسی وقت مجھے جب کسی نے بتایا تھا میں نے ان کو فون کر کے انہیں باقاعدہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کریں، اس طرح کی کوئی پوسٹ نہ لگائیں، اپنے بھی آپ سے بھی نہ لگائیں، اگر آپ دعوت کا کام لے کے چل رہے ہیں تو یہ حرکت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی۔